لاہور۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب برصغیر درد ذیل میں مبتلا تھا۔ پاکستان کی پیدائش کا اعلان ہو چکا تھا، لیکن عمل جاری تھا، اور یہ عمل اس قدر حیران کن، اذیت ناک اور خونی تھا کہ مسلمان شوق کے عالم میں تھے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ مسلمانوں نے کئی سال آزادی کی جدوجہد میں گزارے تھے، اور اب ان کی کوششیں کامیاب ہو چکی تھیں۔ وہ آزادی کی جدوجہد میں اس قدر مصروف تھے کہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو دشمن انتقامی کارروائی کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی توجہ نہ دی تھی کہ دشمن منصوبہ بندی سے کام لے رہا ہے اور اپنے پلان کو عملی صورت میں لا رہا ہے۔ وہ شب خون مار کر قیام پاکستان پر ضرب مار سکتا ہے، ایسی ضرب جو نوزائیدہ مملکت کو اس قدر کمزور کر دے کہ وہ سال ہر سال اپنے قدم جمانے میں قابل نہ رہے۔ اس شب خون کی وجہ سے مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ بہاؤ لاہور کی طرف تھا۔ لاہور خون کی بو سے متعفن ہو رہا تھا۔ امرتسر، اس کے گرد و نواح میں مسلمانوں نے وہ کچھ دیکھا اور بیتا تھا کہ ان کے ذہنوں پر دیوانگی مسلط تھی۔ وہ لاہور کے مسلمانوں کو للکار رہے تھے، انتقام پر ابھار رہے تھے۔ میں اپنے مکان کی چھت پہ کھڑا شہر کا جائزہ لے رہا تھا۔ سڑکیں سنسان پڑی تھی، چاروں طرف خاموشی طاری تھی۔ یہاں وہاں اکا دکا لوگ سر لٹکائے چل پھر رہے تھے۔ دور کہیں کہیں دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے تھے۔ یہ وہ لاہور نہیں تھا جس سے میں واقف تھا۔ دن بھر خاموشی چھائی رہتی، لمبے وقفوں کے بعد شور کا ریلا سنائی دیتا، جیسے بہت سے لوگ چیخ رہے ہوں، چنگاڑ رہے ہوں، اور پھر بھیانک سی خاموشی چھا جاتی۔ رات کے وقت بار بار آوازیں سنائی دیتی، گولیاں چلتی، پٹاخے چھوٹتے، نعرے لگتے، چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی، اور پھر ڈراؤنی خاموشی طاری ہو جاتی۔ 4 دن تو میں چھت پر کھڑا ہو کر یہ منظر دیکھتا رہا، پھر ایک روز گھبرا کر باہر نکل آیا۔ باہر نکلنے کی خواہش زور پکڑے جاتی، دل میں ایک کشمکش لگ جاتی۔ اس تکلیف دہ کشمکش سے مخلصی پانے کے لیے میں باہر نکل گیا۔ بازاروں میں کہیں کوئی راہگیر چلتا ہوا نظر آ رہا تھا، ڈرا ڈرا، سہما سہما۔ بازاروں میں کہیں کہیں لاشیں پڑی گل سڑ رہی تھیں، نالیوں میں خون جمع ہوا تھا۔ کہیں کہیں گروہ ہلڑ مچا رہے تھے، وہ اشتعال پر مائل تھے۔ یہ بھی خوف کی ایک صورت تھی۔ یہ گروہوں کے دن تھے، فرد سر چھپائے گھر بیٹھا تھا۔ تذلیل۔ دفعتاً نوجوانوں کے ایک گروہ نے میرا راستہ روک لیا، مجھے سائیکل سے اتار لیا۔ کون ہے تو؟ ایک نوجوان نے ہاکی اسٹک گھماتے ہوئے پوچھا۔ کوئی بھی ہوں، تجھے اس سے مطلب؟ میں نے غصے میں کہا۔ ہندو ہے، ہندو ہے، سب چلانے لگے۔ سیدھی طرح سے بتا دے، ان کے لیڈر نے کہا۔ نہیں تو کیا؟ میں غصے سے بولا۔ ہندو ہے، ہندو، پکڑ لو پکڑ لو، ایک لڑکا چلایا۔ کلمہ پڑھ کر سنا، لیڈر نے روپ جھاڑا۔ نہیں سناتا میں، غصے سے بولا میں۔ ہندو ہے، ہندو، آوازیں آئیں۔ وہ سب میری طرف بڑھے، دھکے دینے لگے اور دھکیل کر میدان کی طرف لے گئے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر کہوں میں ہندو ہوں، ہندو، لیکن مجھ میں جرأت نہ تھی۔ نوجوانوں کے تیور دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، میں چلایا، تم ایک مسلمان کو ناحق تنگ کر رہے ہو۔ ابے جا جا، ہم نے دیکھے ہیں تجھ سے مسلمان، ایک بولا۔ ساڑھے نال چلاکیاں کرنا ہے، پکڑ لو، چھوٹے بچے چیخنے لگے۔ مجھے پسینہ آ گیا، ٹانگیں کانپنے لگی۔ اگر میں ابتدا ہی میں کلمہ پڑھ کر سنا دیتا تو بات نہ بڑھتی۔ اب کلمہ پڑھنا میرے لیے مشکل ہوا جا رہا تھا، میری انا مجروح ہوئی تھی، لیکن نوجوانوں کا رویہ سخت تر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک نوجوان چھرا لہرا رہا تھا۔ عین اس وقت سڑک پر ایک سائیکل سوار گزرا۔ اس نے مجمع دیکھ کر تفریحاً نعرہ لگایا، پکڑ لو، جانے نہ پائے۔ اس نعرے نے جلتی پر تیلی کا کام کیا تھا۔ نوجوانوں میں تازہ وحشت جاگی۔ علی علی، نوجوانوں نے نعرہ لگایا۔ میری انا کی ساری پھونک نکل گئی۔ ٹھہرو، میں چلایا، ٹھہرو، اور پھر کلمہ پڑھنے لگا۔ جھوٹا کلمہ، جھوٹا کلمہ۔ چھوٹے بچوں نے شور مچا دیا۔ اس پہ سب مجھے ٹھڈے مارنے لگے، 2 ایک نے گھونسے بھی مارے۔
اس وقت سامنے محلے سے ایک نوجوان بھاگا بھاگا آیا، بولا کیا بات ہے؟ چھوٹے بچے چلائے، جھوٹا کلمہ پڑھ رہا ہے، سر پر بودی ہے، ایک بولا، گلے میں جنوں بھی ہے، دوسرے نے کہا۔ ٹھہرو، نووارد بولا، ابھی پتہ چل جاتا ہے، اس کی باہیں پکڑ لو، اچھی طرح مضبوطی سے، ازار بند کھول دو۔ میرا دل ڈوب گیا، یہ ذلت کی انتہا تھی۔ پھر مجھے پتہ نہیں، گرد و پیش پر اندھیرا چھا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سب مجھے چھوڑ کر کہے لگاتے ہوئے سڑک کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ یہ تذلیل کی انتہا تھی، میرے اپنے شہر میں مسلمانوں کے ہاتھوں۔ میرے اندر ایک وحشت جاگی، انجانے میں چلایا، میں مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ پھر مجھے یاد نہیں کب سائیکل اٹھایا، کب وہاں سے چل پڑا۔ ہوش آیا تو دیکھا کہ میں ریلوے اسٹیشن کے سامنے کھڑا ہوں۔ گوشت کی گٹریاں، سامنے مسافر خانے میں فٹ پاتھ پر، سڑک پر مہاجر مرد، عورتوں اور بچوں کا ایک ہجوم زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ ان کی گردنیں لٹکی ہوئی تھیں، کندھے مڑے ہوئے تھے، آنکھیں یوں کھلی تھی جیسے بند ہونے کی قوت نہ رہی ہو۔ چہرے حیرت اور خوف و ہراس سے بدنما ہو رہے تھے۔ پھر شور بلند ہوا، امرتسر سے گاڑی آ گئی، امرتسر سے گاڑی آ گئی۔ سب لوگ پلیٹ فارم کی طرف بھاگے، لیکن مہاجر جو کہ تم بیٹھے رہے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ میں نے سائیکل کو تالا لگایا اور انجانے میں اندر کی طرف چل پڑا۔ پلیٹ فارم پر پہنچا تو بو کا ایک ریلا آیا۔ میں رک گیا، لوگ ناک پر رومال رکھے گاڑیوں کے ڈبے میں داخل ہو رہے تھے۔ جب وہ باہر نکلتے تو چہروں پر کراہت کے آثار نمایاں ہوتے۔ میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ گاڑی میں داخل ہوں، اس کے باوجود میں ادھر کھنچا جا رہا تھا، یوں جیسے خوف نے ہپنوٹائز کر رکھا ہو۔ بادل نخواستہ میں ڈبے کی طرف بڑھا، دروازے میں رک گیا، وہاں خون کا چھپڑ لگا ہوا تھا۔ سامنے ایک بوڑھی عورت گٹھڑی کی طرح پڑی تھی، آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ پیٹ پر تھے۔ سامنے پیٹ سے نکلی ہوئی آنتوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ دیر تک میں بڑھیا کو گھورتا رہا۔ خون کی بو سے طبیعت مالش کر رہی تھی، سر چکرا رہا تھا، نظر دھندلی پڑتی جا رہی تھی۔ گاڑی کے اندر داخل ہونے کی ہمت نہ پڑی، دروازے میں کھڑے کھڑے ڈبے کا جائزہ لیا۔ سارے ڈبے میں کٹے ہوئے گوشت کی ڈھیریاں لگی ہوئی تھیں۔ 2 بازو اوپر تختے سے لٹک رہے تھے، 2 کٹے ہوئے سر فرش پر لڑک رہے تھے، ایک بچہ ہک سے لٹک رہا تھا۔ گھبرا کر میں باہر نکل آیا اور پلیٹ فارم کی ایک بینچ پر دھڑام سے گر گیا۔ جی کچا ہو رہا تھا، پلیٹ فارم گھوم رہا تھا، دل بیٹھا جا رہا تھا۔ جب طبیعت سنبھلی تو قریبی سے آوازیں سنائی دی، یہ گاڑی شملے سے آئی ہے، سینٹرل گورنمنٹ کے ملازموں کی گاڑی ہے۔ قریب ہی 2 شخص آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ یاد ہے جب لاہور سے ہندو گورنمنٹ سرونٹس کی گاڑی گئی تھی تو ان کے گلوں میں ہار ڈالے گئے تھے، شاید شملے میں ان کے گلوں میں بھی ہار ڈالے گئے ہوں۔ ہاں، اور ساتھ ہی امرتسر کے گنڈوں کو ہوشیار کر دیا ہو کہ پہنچنے نہ پائیں۔ یہی ہندو مسلمان کا فرق ہے۔ مسلمان اپنے ہاتھ سے قتل کرتا ہے، ہندو دوجے کے ہاتھ سے قتل کراتا ہے۔ ہر دو لعنت، ہر دو لعنت، میرے دل سے آواز آئی۔ اس وقت ایک شخص گاڑی سے نکل کر چیخنے لگا، کوئی بچ کر نہ جائے، کوئی بچ کر نہ جائے۔ اس کے منہ سے کف جاری تھا، آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ پتہ نہیں اس وقت مجھے کیا ہوا، میری مٹھیاں از خود بند ہو گئیں۔